چلیں آغاز کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفصیلی تفسیر کا، اور اس میں صورت ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کی پہلی 5 آیات جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک کریں گے، تو پہلا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ 2 ہی رکوع ہیں اس کے، تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے میں، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں۔ تو سورہ مزمل کے بارے میں جو پہلی آیات تھی اس میں یہ تھا کہ نبی پاک سورہ مزمل کی جو یہ آیات ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر خطاب ہے صرف، اور یہ تیسری وحی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور قرآن سے قریب کرنے کے لیے انہیں تہجد کا، قیام اللیل کا اور رات میں اٹھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تیسری وحی میں ہی ان کو تہجد کا حکم مل گیا تھا کہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اب انہیں ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی جانی تھی، نبوت کی ذمہ داری تھی۔ اب لوگوں سے واسطہ پڑھنا تھا، اب لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ان کے درمیان تھی۔ وہ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں جا کر وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس میں تو کوئی مداخلت نہیں تھی۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور لوگوں کی مخالفتیں آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ سے تعلق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تعلق جو ہے وہ تہجد کے ذریعے بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، رات کی نماز پڑھیں، کیونکہ رات کی نماز میں ایک تو انسان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ بھی ساری کم ہو جاتی ہیں، انسان سکون میں ہوتا ہے، اور توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی رات کے تیسرے پہر آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بخشش مانگنا چاہتا ہے، کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے، تو میں اس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے تو وہ مجھ سے مانگے، تو مانگنے کا وقت ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، یہ تمام چیزیں رات کے اس پہر میں خاموشی، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جبکہ دن کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ دوسری مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک تو زندگی کی بھی جو ہماری ضروریات زندگی ہیں اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ایک داعی کے لیے جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور امر بالمعروف کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے، تو اس کے لیے ہمت، برداشت اور بہت طاقت چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے طاقت، تاکہ لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کیا جا سکے، لوگوں کی باتوں کا جو وہ جواب دیں گے۔ جب خاص طور پر نہیں عن المنکر کرتے ہیں، کسی چیز سے جب روکا جاتا ہے تو پھر عام طور پر لوگ اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ امر بالمعروف کیا گیا، کسی کام کے کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس وقت لوگ کریں نہ کریں
وہ اتنا زیادہ انہیں بادر نہیں کرتا. لیکن جب کسی کو منع کیا جاتا ہے کسی چیز سے، کسی برائی سے، تو وہ اپنی ذات پہ بھی لے سکتا ہے اور اس کو برا لگتا ہے عام طور پہ جب کسی برائی سے روکا جاتا ہے. تو وہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ جو تھے ان کو روکا کرتے تھے نا، برائی سے، شرک سے، اور تمام چیزیں بتایا کرتے تھے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اور وہ سب کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں تھے اس چیز کو اور بحث کیا کرتے تھے اور مختلف انہیں تنگ کیا کرتے تھے کہ تم کون ہو، آگے ہو کہاں سے، ہماری اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں. اب یہ جو پہلی شروع کی 5 آیت ہیں، اس میں رات کو قیام اللیل کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اسی کے ذریعے ملے گی. کامیابی اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے سے ملے گی. اور خاص طور پر رات کی نماز میں یعنی تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اور تہجد کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تہجد میں. تو اور اس کو سمجھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے رات میں، کیونکہ جب سوئی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، اس وقت آپ قرآن سمجھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. تو قرآن سے بھی تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق ہے. قرآن کو خاص طور پہ قیام میں پڑھنا ہے. اگر یاد ہوگا، ترجمہ یاد ہوگا اور تھوڑی حفظ ہوگا، تھوڑا سا یاد ہوگا تو ہم پھر پڑھ بھی سکتے ہیں. تو قرآن اس کے لیے بھی سیکھنا بھی چاہیے، ترتیل سے بھی سیکھیں، ترجمے سے بھی سیکھیں، تفسیر بھی اس کی پڑھیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. شروع کی آیت میں یہی چیز بتائی گئی ہے. کامیابی کی کنجی یہی بتایا گیا ہے کہ جب ایمان بڑھتا ہے، انسان کا ایمان بڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو پھر آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ سے تعلق اور قرآن سے تعلق کا ہونا ضروری ہے. تو یہ چیزیں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اور آزمائشوں میں کامیاب کرتی ہیں. تو یہ 6 آیت ہے نا، ان ناشیۃ اللیل یا اشد وطئا واخفض مقیلا، بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے میں اور زیادہ درست بات کرنے میں. تو ناشیہ کہتے ہیں نشونما، ناشیہ سے، ٹھیک ہے. ناشیہ کہتے ہیں اٹھنا، نشونما کرنا، بیج سے تنا بننا. جب نیا نیا کوپل پھوٹتی ہے اور چھوٹا سا پودا دیکھا ہوگا آپ نے تو یوں ٹیڑھا ہوتا ہے جیسے کہ سویا ہوا ہے، ڈھیلا سا ہے. پھر جب وہ نشونما ہوتا ہے آہستہ آہستہ یوں کھڑا ہوتا ہے. تو جب رات میں اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، تو اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور نیند میں سویا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب اٹھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور پھر اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پودا جس طرح سے شروع میں زمین سے نکلتا ہے اور پھر تنا بنتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اسی چیز کے لیے جس طرح سے پودا اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے رات کے اٹھنے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ناشیات آیا ہے. نشونما ہونا، ٹھیک ہے، بڑھنا، بیج سے تنا بننا، سوئی ہوئی چیز کا کھڑا ہونا، جاگ جانا. تو تہجد کے لیے لازمی چیز ہے کہ سو کر جاگا جائے. اور یہ کہا گیا ہے نا کہ ناشیہ کا یعنی کہ جو اٹھنا ہے رات کا وہ زیادہ سخت ہے وطئن، نفس کو روکنے کے لیے. تو نفس کو کچلنا پڑتا ہے. نیند کتنی پیاری چیز ہے، اس وقت نیند کتنی اچھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن نیند کو روکنا اور نیند کو جو ہے وہ اس وقت توڑنا اپنی اللہ کے لیے، صرف اس ذات کے لیے کہ میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اس کی عبادت کروں گی اور اس سے اپنی بات کہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت کروں گی. تو اس وقت نفس کو روکنے کے لیے تہجد کا میں اٹھنا، سو کر اٹھنا، نیند کو توڑنا، یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت اچھا ہے. وَأَخْفَضَ مُقِيلًا، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں. یعنی کہ جو بات کہی جائے گی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا جائے گا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا، تو یہ بات کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ رات کی عبادت، تہجد کی عبادت، ٹھیک ہے. تو سو کر اٹھنا، ناشیہ کا مطلب ہو گیا سو کر اٹھنا، اور رات کو کھڑے ہونا نیند توڑ کر، یہ عمل بہت مضبوط قوی ہے نفس کو کچلنے میں. وطئن کا لفظ آیا ہے، تو وطا کہتے ہیں کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، یعنی نفس کو اس طرح سے روند دینا، اپنے نفس کشی کرنا. اور وطئن جو ہے وہ تکلیف کو کہتے ہیں، مشقت کو اور دشواری کو کہتے ہیں. نفس کو مارنے کے لیے رات کی نماز کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا ایک بہت مفید نسخہ ہے. اور کیونکہ اس وقت سارے کام نفس کے خلاف ہوتے ہیں.
آنکھ کھلنا، پھر کھڑے اٹھ کر بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، وضو کرنا، پھر قیام کرنا، قرآن پڑھنا، اور وہ بھی ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ. اور ترتیل کو ہم نے پچھلی جو لیکچر تھا اس میں بہت وضاحت کے ساتھ پڑھا تھا. تو یہ واقعی نفس کی اصلاح کا بہترین ایک کارگر نسخہ ہے تہجد. تو دین کی داعی کے لیے، اب جیسے کہ خواتین ہیں اپنے بچوں کو کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، انہیں اچھا مسلمان بنانا چاہتی ہیں، تو انہیں اچھی بات تو بتائیں گی نا. تو گھر میں جیسے بچوں کو بتاتے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ یہ تہجد پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ سے مضبوطی قوت حاصل کی جائے، اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. تو ہمارے گھر میں بچے بھی، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے اگر، یا ہم انہیں اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہے. کسی بھی شکل میں ہو داعی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی بھی صورت میں آپ کر رہے ہو، ویسے ایک ماں کے گھر میں اپنے بچوں کو کر رہے ہو، یا باہر کے لوگوں کو اگر آپ ایک داعی کی حیثیت سے کر رہے ہو، تو یہ داعی کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اور اللہ سے جتنا تعلق مضبوط کریں گے اتنا ہی اس میں آسانی ہوگی. یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں تو اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نماز، تہجد، قرآن کے ذریعے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر آسان ہو جائے گا. وطئن کا ایک دوسرا معنی یعنی کہ نفس کو روندنا ہے پہلا مطلب، اور دوسرا مطلب جو ہم نے دیکھا تکلیف، مشقت، دشواری، اور ایک مطلب ہے کان اور دل کی موافقت. یعنی کہ جو ہم قرآن پڑھیں گے نا، رات میں جو تلاوت کریں گے، وہ کان اور دل کی موافقت ہو، یعنی کہ آپس میں لنک ہو ایک دوسرے کا. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کانوں نے سنا اور کانوں سے ہمارے دل میں پہنچا، تو دل میں اترنا چاہیے قرآن. لیکن دل میں کب اترے گا؟ جب ہمیں اس کا ترجمہ پتا ہوگا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، وہ ہم نے سمجھا ہوا ہوگا، ہم نے کچھ آیات سمجھی ہوئی ہوں گی، ہم نے کچھ قرآن سمجھا ہوا ہوگا. کسی کو اگر سورہ مزمل یاد ہے، اگر کسی نے یہ ترجمہ یاد کیا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا مطلب پتہ ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو جو وہ کچھ بولے گا عربی میں تلاوت میں، اس کو حفظ ہے تو وہ اس کے دل میں اترے گا نا، تمام کی تمام چیزیں اترے گا. تو کیا ہے کہ وطئن ہے، کہتے ہیں کان اور دل کی موافقت، جو سن رہا ہو وہ دل میں بھی اتر رہا ہو، دل میں جا رہا ہو. اسی لیے کہتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کا سننا سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن کو سمجھنے کا بھی اور اپنے اندر جذب کرنے کا بھی بہت زیادہ بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے، یہ تنہائی کا ٹائم. ہاں. تو یعنی کہ انسان جب خود اچھا سمجھتا ہے تو اسے دوسرے کو بھی بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، تو بات میں مضبوطی آتی ہے. اگر کلیئر نہیں ہے، خود ہی سمجھ میں نہیں آیا، انڈرسٹینڈنگ نہیں کیا، تو پھر دوسرے کو بھی کیسے سمجھایا جائے گا نا. تو اعتماد حاصل ہوتا ہے تہجد کی نماز سے. اور یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ اقوام قیلا، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں. یعنی کہ ایک داعی کے لیے بھی کہ ضرورت ہے کہ اپنا بولنا بھی اور اللہ کی بات بھی اس سے مراد ہے. یعنی کہ اللہ کی جو بات ہے، جو قرآن میں بات کہی گئی ہے، وہ بات بھی زیادہ اس سے مراد ہے کہ وہ زیادہ درست ہے، اللہ کی بات زیادہ درست ہے. اور داعی کی بھی جو بات ہے نا، اس کا بھی بولنا وہ بھی مراد ہے. یعنی قرآن سمجھنے میں اور غور و فکر کے لیے بہترین طریقہ تہجد ہے. رات کے وقت اللہ کا قرب ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو ہمارا پروردگار دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کو دوں. کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں. اس وقت اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. تو سحری کی استغفار خاص طور پر بہترین دعا ہوتی ہے. سحری میں استغفار بھی کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا، کوئی دعا کرنا یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہترین دعا ہے. رات کو سو کر اٹھنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے. اور بحیقی کی ایک روایت ہے کہ 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں خوشی سے. نمبر 1 رات کو تہجد پڑھنے والا. نمبر 2 نماز کے لیے صفے باندھنے والے. نماز کے لیے صفے جب باندھی جاتی ہیں نا، نماز کے لیے صفے باندھنے والے. اور نمبر 3 میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرنے والے. تو نماز کا ڈسپلن اور جنگ کا جو ڈسپلن ہے، یعنی کہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کو بہت پسند ہے. 2 وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. یعنی کہ جب نماز میں صفے باندھتے ہیں وہ ڈسپلن، اور جنگ کے لیے جب ڈسپلن صفے باندھتے ہیں اس وقت کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. جب تکبیر بلند ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے اور صفے باندھے جاتے ہیں اس وقت کی دعا. اور مجاہدین جب فی سبیل اللہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں جنگ کے لیے اس وقت کی دعا. اللہ تعالیٰ اس وقت بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اس لیے ہے نا
کہ تکبیر اور نماز شروع ہونے کے اذان اور تکبیر کے درمیان دعا مانگو، وہ دعا قبول کی جائے گی، کیونکہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت یہ بھی ہے نا، جو دعاؤں کی قبولیت کے مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، اس میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب اللہ اکبر جب اذان کہہ دی جائے اور تکبیر کہی جائے، اس کے درمیان کیا کام ہوتا ہے؟ صفیں بن رہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت صفیں بنانا وہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں میں اذان سنتے ہیں، اذان سن کے درود شریف پڑھیں، اور جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اس میں دعا کرتے ہیں، ان کے لیے شفاعت کی دعا کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگر ہم اپنے لیے بھی کوئی دعا مانگے نا، تو اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اذان اور تکبیر کے درمیان صفحے بنانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ رب کا قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قرآن میں سینے میں قرآن جو ہے وہ سینے میں جمتا نہیں ہے جب تک کہ رات کو قیام کی حالت میں نہ پڑھا جائے۔ تو دل میں قرآن کو جمانے کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے رات کو قیام کر کے قرآن کو پڑھا جائے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، اس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں تو رات کو قیام کرنے والوں میں تم شمار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے طویل، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے دن میں دوسری مصروفیات ہیں، زندگی کی عام زندگی کی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، اور اس کے علاوہ سبحًا کا لفظ ہوا ہے مصروفیت کے لیے، تو سبحًا صبح سے، صبح جو ہے وہ کہتے ہیں مچھلی کا پانی میں تیرنا اور پرندے کا ہوا میں اڑنا، اور اسی سے تسبیح بھی ہے، یعنی کہ اللہ کی تسبیح جو دن میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں قرآن کی تلاوت پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ دن میں تو اللہ کی تسبیح اور دوسری جو ذکر اور اذکار ہیں وہ دن کے وقت میں کر سکتے ہیں، اور اپنی ضروریات زندگی کے کام کر سکتے ہیں، دن میں اللہ کی تسبیح ذکر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ کس وقت مخصوص کیا گیا ہے، زیادہ رات کے وقت بہت زیادہ تہجد کے ساتھ اس کو زیادہ ریلیٹ کیا گیا ہے، اس کو منسلک کیا گیا ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت لمبے چوڑے کام کرتے ہیں، دوسرے کام ہوتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے، صبح پرندے کا ہوا میں تیرنا اور مچھلی کا پانی میں تیرنا، پانی اور ہوا کا تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک عربی شعر ہے، اس کا پہلا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت والی جگہ جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑا پہلے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، گھوڑوں پہ بیٹھ کے جنگ کیا کرتے تھے، جہاد کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آج ہم تو یہ علم کا حاصل کرنا بھی جہاد ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ علم کا حاصل کرنا بھی جہاد ہے، تو ہم جس سیٹ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ سیٹ بھی ہمارے لیے عزت والی ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اس کے حالات اور جو بھی اس وقت جو دور ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ تو اصل میں جب کچھ جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خالص کر لیا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، ان چیزوں اور جگہوں کی بھی ایک بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور اسی عربی جو شعر ہے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ بہترین تو زمانے میں کتاب ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہے۔ بہترین دوست کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ اگر صبح کو ہم تسبیح کے معنی میں لیں تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، مختلف تسبیحات جو ہے وہ دن کے اوقات میں ہم کر سکتے ہیں۔ ذکر تسبیح دن میں ہو سکتی ہے، لیکن رات کو کون سی عبادت بہترین ہے؟ رات کی تلاوت، یعنی کہ قرآن پاک پڑھنا۔ تو تسبیح تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بس اسما ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور ذکر کیجیے نام اپنے رب کا اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے، طرف اس کے متوجہ ہونا، یعنی کہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، اس کے نام کو یاد کرتے رہو اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف سے، یعنی کہ سب لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، سب سے منقطع ہو کر رب کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینے، ایک خاص مخصوص وقت میں، یعنی کہ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنا دھیان لوگوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ
جب عبادت کے لمحات ہوں، اللہ کے ذکر کا وقت ہو، تو لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ، پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کرو، اللہ سے تعلق مخلوق سے تعلق پر غالب ہو۔ یعنی کہ جب اللہ سے تعلق ہو نا، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک ذکر کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے کہ مجلس میں تو مخلوق سے تعلق پہ غالب ہونا چاہیے۔ پھر دنیاوی مصروفیات، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان چیزوں سے پھر آپ اللہ کے اوپر چھوڑ کے آئے نا، ان چیزوں کو، یا تو اپنے کام پورے کر کے آئے، مینیج کر کے آئے اب، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس طرف دھیان مت جائے، آپ ایک چیز میں مصروف ہیں، تو آپ سمجھنے میں ٹائم لگائیں، جو ذکر ہے اللہ کا کلام جو ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ٹائم لگائیں۔ دوسری چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں پتہ نہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا، یہ کام ہے وہ کام ہے، تو اللہ پہ بھی تو تھوڑا بھروسہ کرے نا چیزیں، انلیس کہ کوئی بہت ایمرجنسی کنڈیشن نہ ہو، ایسے کام چھوڑ کر ہی نہ آئے اپنے پیچھے، ٹھیک ہے؟ شکر جب انسان اندر بیٹھ جاتا نا کچھ نہیں یاد آتا پیچھے سے۔ ہاں چلے اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہے، ایسی بات نہیں ہے پیچھے سے شوق کی بات ہے نا، شوق کی بات ہے، اللہ سے تعلق مخلوق سے تعلق پر غالب ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق غالب ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہمارا بندوں سے رابطہ ہو رہا ہو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی یاد ہو، اور اللہ کی پھر اس کے حکم کے مطابق بندوں سے تعلق رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندوں سے تعلق میں ہم اللہ کو بھول جائیں اور اپنا تعلق اس کے ساتھ ایسے جوڑ لیں کہ اللہ کو ہی بھول جائیں، نہیں۔ لیکن جب ہم بندوں سے تعلق رکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے تعلق زیادہ بنا رہے ہیں ذکر و اذکار کی محفل میں، رات میں تہجد کے وقت، تو اس وقت تو ویسے بھی دل ذہنی طور پر اور قلبی طور پر ان چیزوں سے کٹ جانا چاہیے۔ جسمانی طور پر تو کٹنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ذہنی طور پر قلبی طور پر، کہ ان کی یاد اور ان کی بات یا ان کی سوچ ذہن میں ہٹا دیں، صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے اس وقت۔ بالکل اچھی بات۔ لیکن جب ہم اللہ کو یاد کریں ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، تو کیا کریں؟ پھر دنیا کی باتیں اور یادیں پھر ایک طرف کرتے ہیں، ان کو پیچھے کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے یہ کرتے ہیں کہ رات کو نماز پڑھتے ہوئے دنیا کے بارے میں نہ سوچیں؟ ہم تو رات کو نماز بھی تہجد دنیاوی کاموں کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ دنیا کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور یہ حل ہو جائے، وہ بے شک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث، یہ جو حدیث میں نے بھی پڑھی اس میں یہ ہے نا کہ کوئی دعا بھی کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ تو موجود ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، میں قبول کروں گا، لیکن اللہ کے لیے اٹھنا نا، کہ اپنی نیند کو توڑ کر، نفس کو کچل کر اللہ کے لیے اٹھنا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اصل چیز یہ ہے۔ تو حدیث میں واضح آتا ہے کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے اہل کا بھی حق ہے، تو لیکن یہاں پہ جو کہا گیا نا وتبتل الیہ تبدیل، سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے، طرف اس کے متوجہ ہونا، کہ جیسے تہجد کی نماز میں یا اسی طرح اور خاص عبادات ہیں ان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، دوسری چیزوں سے منقطع ہوتے ہوئے اللہ کی محبت، تعلق پر دوسری محبت اور دوسرے تعلق غالب آنا چاہیے، اللہ کی محبت دوسری محبتوں پر غالب آ جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ بدلا ہے نا، بدلا بے تے لام بدلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کر دینا، کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کر دینا، تو اپنے دل کو، ذہن کو لوگوں کی یاد سے، ان کے بارے میں سوچ سے کاٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ تو عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ، خاص طور پر تہجد کے لیے یہ ممکن ہے، اس وقت دنیاوی مصروفیات نہیں ہوتی، خاموشی، سکون ہوتا ہے، بہترین وقت ہے اللہ کی طرف یکسوئی اور متوجہ ہونے کا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہوں کہ جب کوئی تیسرا ان کے درمیان نہ ہو، بندے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، نہ ذہنی طور پر، نہ قلبی طور پر اور نہ جسمانی طور پر۔ تو اس سے انسان کو قوت ملتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے نا، متوجہ ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر جب قرآن پڑھیں گے، قرآن تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے کیا ہے، تو دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، اللہ کا دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ تو ایک جدید ریسرچ ہے، اس کے مطابق جو ہے خواتین
عورتوں کا دماغ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ دن کے اوقات میں خواتین کیا کرتی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانا بھی پکا رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور بچے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل عورت کے بارے میں. جبکہ مرد کا جو دماغ ہوتا ہے نا، وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر مرکوز ہوتا ہے، فوکسڈ ہوتا ہے. تو اب یہ عورتوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ دن کے اوقات میں خواتین اگر بہت سارے کاموں میں مینیج کر لیتی ہیں تو رات میں ان کو یکسوئی کا ٹائم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کرنے کا ٹائم ملتا ہے کہ اور سارے کام نہیں ہیں ان کے دماغ میں، تو وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ رب المشرق والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب مشرق کا اور مغرب کا نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، بس بنا لیجیے اسے کارساز. رب مشرق کا مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس بنا لو اس کو کارساز، اس کو وکیل بنا لو. وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کرے، ٹھیک ہے نا. وکیل ہم کرتے نہیں یہاں پہ، تو وکیل کے ہم اب وکیل دیکھے گا ہمارے کام سارے. تو وکیل جس کے سپورٹ انسان اپنا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کارساز ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب اس میں کیا کہنا چاہیے کہ مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہو اسے خواہ مخواہ اڑا دو. خواہ مخواہ نہیں اڑانا، اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کرنا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ اللہ پہ بھروسہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، رب مشرق بھی اسی کا ہے، مغرب بھی اسی کا. کیا کہا گیا، رب المشرقی اور مغربی، رب بھی مشرق بھی رب کا ہے اور مغرب کی بھی رب کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھی رب کی ہیں، ٹھیک ہے. سارے کا سارا اس کے پاس ہے. ہمارے پاس کیا ہے، اپنی جان بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنا مال بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اپنی جو 5 چیزیں ہیں ان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اوپر اس سے زیادہ جو رب کے پاس ہے نا اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ توکل کرنا ہے. یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ رب کے اوپر اعتماد کرو، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد زیادہ ہو بنسبت اس کے کہ جو ہمارے ہاتھ میں. یہ دونوں چیزیں، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف، اور فتخذہ وکیلا، بس بنا لیجیے اسے کارساز. یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اصل زہد یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے منہ موڑ لیا جائے، بلکہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہوا جائے. لوگوں سے منہ نہیں موڑنا، لیکن جو لوگوں کے پاس چیزیں ہیں ہم اس سے بے نیاز ہو جائیں. ان کے پاس جو مال ہے، اولاد ہے، ان کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملنی ہیں، فائدے ملنے ہیں، اس سے بے نیاز ہو جائیں ہم. اور ہمیں جو فائدے کی امید رکھنی ہے اور کسی بھی چیز کی امید رکھنی ہے وہ رب تعالیٰ سے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو وہ خود ہماری لوگوں کے ذریعے مدد کروا دے گا. لیکن ہمیں لوگوں سے تعلق اس بنیاد پر نہیں رکھنا کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، ہم اس کے پاس یہ مال زیادہ ہے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ چیز ہے تو ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا. یہ چیز ہم نے نہیں سوچ رکھنی، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ رب المشرقی والمغربی، وہ رب مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے نا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں تو وہ مالک ہے. وہ ہے نا سورہ ملک جو ہم روز پڑھتے ہیں، تبارک الذی، ہاں، اور وہ بھی مالک ہے نا، بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، جب سورہ ملک روز پڑھتے ہیں کہ وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بادشاہت ہے اس کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے. مشرق کا مغرب کا وہی مالک ہے، تو اسی پہ بھروسہ کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا ہے. تو لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، اور اپنے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. مشرق اور مغرب اس کا ہے، مشرق اور مغرب کے بیچ میں جو بھی ہے وہ بھی رب تعالیٰ کا ہے. لہٰذا اپنا آپ اپنی ہر پریشانی اسی کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اور یہ جو کہا گیا ہے تبتل الہی تبدیلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ فتخذہ وکیلا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کارساز نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم لوگوں سے کٹ نہیں سکتے.
تو اللہ کو کارساز بنائے، پھر اسی پر اعتماد کریں، اسی پہ بھروسہ کریں. پھر لوگوں کی طرف سے ہم جو بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی طرف ہم اپنی ضرورتیں لے کے جاتے ہیں، وہ چیزیں پھر دور ہو جائیں گی ہماری خود بخود. تو اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ. سورہ مزمل ایک ایسی صورت ہے جو روزانہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو یہ صورت عام طور پر یاد ہوتی ہے، زبانی یاد ہوتی ہے، وہ صبح میں تلاوت بھی کرتے ہیں، اور لیکن ترجمہ یاد نہیں ہوتا، تفسیر یاد نہیں ہوتی. تو اصل میں دیکھیں کہ اصل میں ہم پڑھیں تو صحیح کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں کیا کام کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی طرف راغب ہونے کا اور اس کی طرف فوکس کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پریشانیوں، ہاں تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ سورہ مزمل پڑھیں، پھر پتہ چلے گا آپ کو. پھر آپ رات میں بھی اگر آپ کو حفظ ہے، آپ تلاوت کریں تو اور آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، دل میں اترے گی. ٹھیک ہے، تو اس کی تو تفصیل بہت زیادہ ہے نا. اللہ کے کلمات کی اتنی زیادہ ڈسکرپشن ہے، وضاحت ہے کہ سمندر کے اس کے بارے میں آتا ہے سمندر سیاہی بن جائے سارے کے سارے، تب بھی اللہ کی کلمات کی وضاحت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی مکمل. ایک لفظ کی اتنی زیادہ وضاحت ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجیے اور اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیجیے انہیں چھوڑنا خوبصورت انداز میں. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خاص خطاب ہے اس میں کہ آپ صبر کیجیے. جو کچھ وہ برا بھلا کہتے ہیں، اہل مکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، میرے خیال میں پانی والا ہوا شاید. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واصبر علی ما یقولون وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیجیے انہیں چھوڑنا خوبصورت انداز میں. یعنی کہ ان سے اعراض کیجیے. خوبصورت انداز میں چھوڑنا کیا ہے؟ ان سے اعراض کیجیے، ان سے تھوڑا سا آپ ان کی باتوں پر ریئیکٹ مت کیجیے، صبر کر لیجیے اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیجیے. کیونکہ مکے والے بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کیا کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے لے کر آؤ، فرشتے کیوں نہیں تمہارے ساتھ اترے، اور تم اگر اللہ کی طرف سے آئے تو تمہارے ساتھ فرشتے اترنے چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ خود سامنے آئے ہمارے، وہ خود آ کر ہمیں بتائے تم کیوں آئے ہو. ایسی باتیں کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان کو بتایا کرتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہ تمام چیزیں وہ بھول چکے تھے، اپنی کتابوں سے، اپنے ذہنوں سے نکال چکے تھے، حالانکہ پچھلی کتابوں میں تمام چیزیں موجود تھیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کی پرواہ نہیں کریں. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے دعویٰ کے کام کے لیے، کہ یعنی کہ جب ان لوگوں کو بتائیں گے جا کے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کریں گے، تو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ قیام اللیل کیجیے زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا آپ کے لیے امر بالمعروف ونہی عن المنکر دعویٰ کا کام آسان ہو جائے گا. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعین و تشریح کو صبر و برداشت کے ساتھ لے کر چلیں اور ان پر پریشان نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور اعراض کریں ان سے خوبصورتی کے ساتھ. اور حجر کہتے ہیں، حجرہ چھوڑنے کو کہتے ہیں، اس سے ہجرت ہے. ہجرت بھی اس سے ہے، یعنی کہ جب انسان ہجرت کیوں کرتا ہے؟ جب لوگ اس کو بہت زیادہ ستاتے ہیں تو وہ اٹھ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تو مسلمانوں پہ ایک وقت آیا تھا نا کہ ان کو ہجرت کرنے کا حکم آ گیا تھا، پھر ان کو چھوڑ کر مکہ جانا پڑا تھا، وہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑی تھی ان کو.
تو دن میں بھی انسان لوگوں سے تعلق رکھے، لیکن ایسا تعلق نہیں رکھے جو اللہ سے تعلق میں حائل ہو جائے۔ ہر لمحے ہر وقت اللہ کا خیال ہو، اپنے آپ کو جج کرتے رہیں، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں کہ آیا میں یہ جو کام کر رہی ہوں کیا یہ کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی میں آ رہا ہو۔ اور کسی کے ساتھ تعلق رکھنا، اتنا زیادہ کسی سے محبت ہو جائے مجھے کسی انسان سے کہ وہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، تو وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو تعلق جو ہے وہ اللہ سے، کوئی کسی سے تعلق اللہ سے تعلق میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں سے قلبی اور دلی طور پر، ذہنی طور پر اللہ کی عبادت، نماز، تلاوت قرآن کے وقت الگ ہو جانا بہتر ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت قرآن کر رہے ہوں، اس وقت لوگوں سے جسمانی طور پر بھی، اب ہم جیسے کہ یہاں پہ الگ ایک روم میں سب جمع ہو کر بیٹھتے ہیں نا، تمام دنیاوی مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں ہم، آپ لوگ سب بھی اپنے چھوڑ کے آتے ہیں، دنیاوی سارے کام چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں پہ توجہ سے سنتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں سے ہم قلبی اور دلی اور ذہنی طور پر ہم الگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسا جوڑوں کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، ورنہ بیوی بچوں کا خیال اور ان کی محبت، لوگوں کی محبت انسان کو ہر وقت آکیوپائڈ، ہر وقت بھرا ہوا رکھتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہی چیزیں رہتی ہیں نا کہ میں بے شک وہ نیکی کی غرض سے رکھتا ہوں اپنے ذہن میں کہ میں ان کا کام کروں گی یا ان کا کام کروں، تو میری نیکی ہے، میری ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا، یہ ذمہ داری ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے وہ چیز۔ تو جس سے اگر انسان دوسری چیزوں اور لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں اگر ہر وقت رکھے گا، غالب رکھے گا، تو اس سے انسان کے ایمان میں پھر کمی آتی ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا، تو پھر نیکی کا بھی شوق نہیں رہتا، نیکی کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کم ہوتا ہے تو نیکی کا شوق کم ہوتا ہے، اور جب نیکی کا شوق کم ہو جاتا ہے تو پھر تبلیغ کا شوق بھی نہیں رہتا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا شوق بھی نہیں رہتا، لوگوں کو اچھی بات بتانے کا شوق نہیں رہتا، لوگوں کو برائی سے روکنے کا شوق نہیں رہتا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں روکتے پھر جب ہمارے دل میں نیکی کا شوق نہیں رہتا۔ اللہ آنکھوں سے پردہ دے دیتا ہے۔ ہاں وہی نا، پھر دل سے ہٹ جاتا ہے، پھر دل پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر جو برائی ہوتی رہتی ہے وہ ہم ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہاں، تو اللہ سے تعلق تہجد کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وہ یکسوئی کا وقت، تہجد کا وقت، وہ انسان کے لیے ایک توانائی دیتا ہے، ایک فیول ہے، ایک انرجی ہے، اور وہ اللہ سے تعلق سے ہی ملتا ہے، اور جتنا وہ فیول تعلق بہتر ہوگا اتنا ہی لوگوں کے ساتھ بہترین تعلق رکھ سکیں گے ایک مناسب طریقے سے۔ ایسا نہیں ہو کہ بہت زیادہ گھل مل جائیں گے تو پھر اللہ سے تعلق پہ وہ فرق پڑے گا، اس میں کمی آنے لگتی ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، اور نعمتوں والے ہیں اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی، یعنی کہ ان کو جو آپ کی بات نہیں سن رہے ان کو مجھ پر چھوڑ دیجیے، آپ ان کے لیے پریشان نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کیا کرتے تھے۔ تو جھٹلانے والے جو ہیں اہل مکہ جو ہیں کفار مکہ، ان کو آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، وہ نعمتوں والے ہیں، ان کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ بہت نعمتوں میں مصروف ہیں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، اپنی زندگی کے بزنس میں اور کاروبار تجارت میں مصروف ہیں، ان کو نعمتوں پہ چھوڑ دیجیے اور مجھ پہ چھوڑ دیجیے یہ کام، اور ڈھیل دیجیے انہیں تھوڑی سی، یعنی کہ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، آپ اتنا جو ہے وہ پریشان نہیں ہوئیے ان کے لیے، اور تھوڑا سا اعراض برت لیں اور تھوڑی سی انہیں مہلت دے دیجیے، وقت دے دیں تھوڑا سا انہیں جو ہے نا۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات جو ہے جو جھٹلانے والے، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ان سے میں نپٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے میں نپٹوں گا، اور مہلت دو انہیں، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جاؤ، یعنی کہ ٹائم بڑھاتے جاؤ نرمی سے اور آہستہ سے، اور جلدی نہیں کرو، یعنی ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ان کو اسپیس دو، ان کو ڈھیل دو، اور ذرا اگنور کر دو، نظر انداز کر دو ان کو،
اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمر بن خطاب کس طرح مسلمان ہوتے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس طرح مسلمان ہوتے؟ دشمن کو ڈھیل دی گئی، ان کو سوچنے کا وقت دیا گیا، پھر آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ، ہر کوئی نہیں ہوا، کچھ کفار تو وہ کفار ہی رہے، لیکن کافی سارے لوگ جن ان کے دل بدل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کے دل بدل گئے، آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید کی مثال ہمارے سامنے کہ ان کے لیے کوشش کی گئی۔ ایک جنگ کے بارے میں ذکر ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، پہلی جنگ تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا جو 3000 مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ تو زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید لشکر کے امیر ہوں گے، وہ شہید ہو گئے تو پھر جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے امیر، اور وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن رواح ہوں گے۔ تو زید رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے، یعنی کہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور عبداللہ بن رواح جو ہے وہ مدینے سے ہی تھے۔ تو جب یہ لوگ جا کر رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو وہ تو 2 لاکھ میں تھے، 2 لاکھ تعداد تھی، اور یہ صرف 3000 تھے۔ تو عربوں نے اس سے پہلے کی تعداد دیکھی ہی نہیں تھی، وہ تھوڑے سے گھبرائے، اور عرب جو ہے وہ خود بہت کم تعداد میں تھے، مجموعی تعداد بھی ان کی بہت کم تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسے موقع پر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ ہم تو شہادت کی نیت سے آئے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو شہید ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد کمان کس کے پاس آئی تھی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے پاس آئی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، جو کہ کس کے بیٹے تھے؟ ولید بن مغیرہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا ان کے بیٹے خالد بن ولید دیر میں ہوئے مسلمان، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ آئی، کمان آئی جنگ کی، اور انہوں نے کیا کیا، اتنی ایمانی قوت تھی کہ انہوں نے 3000 مسلمانوں کے ساتھ 2 لاکھ رومیوں کو جنگ میں شکست دے دی اور فتح حاصل کی، اور 3 جو کمانڈر تھے وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت زید شہید ہوئے، اور پھر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواح شہید ہوئے، لیکن خالد بن ولید جو تھے وہ جب کمانڈر بنے تو جیت گئے۔ تو ایمانی قوت کسی میں بھی پھر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بڑے بڑے کام ایسے لوگ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سنبھالی اور 5 ہی پلٹ کے دیا اور مقابلہ کر کے کیا اور جیت کر واپس آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اگر مہلت نہیں دی جاتی تو یہ ولید بن مغیرہ کے لیے کے بیٹے تھے، تو اگر کتنا بھی دین کا کوئی دشمن ہو اسے مہلت دیں، تھوڑی ڈھیل دیں، اس کو تھوڑا اس کو سمجھنے کا ٹائم دیں۔ اسلام کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے نیو بلڈ سے، جوان بلڈ سے، ینگ بلڈ جو ہوتا ہے نا، نیا بلڈ جو ہوتا ہے جوان، تو نیو بلڈ کے شامل ہونے سے ہمیشہ تقویت ملتی ہے، اس لیے جوانی کی عبادت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے نا۔ تو نیا بلڈ جب شامل ہوتا ہے نا تو اعراض سے، حوصلے سے، شروع میں تو ان کے اندر تھوڑا سا جذباتی پن ہوتا ہے، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں ایک دم۔ اب بچوں کی مثال لے لیں، بچے جب ہمارے جوان ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے ایک دم ان پہ قبضہ کر کے ہم نہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے نہیں، وہ کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں، بھدک جاتے ہیں، اور وہ کیا کہنا چاہیے، ایک دم ایک لفظ آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، سرکشی آ جاتی ہے ان کے اندر، ہے نا، بچوں کے اندر نیا خون ہوتا ہے، تو ایک دم یہ ہم ان کو اعراض برتنا پڑتا ہے بچوں کو، اور ڈھیل لینی پڑتی ہے تھوڑی سی، اور ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، ان کو تھوڑا سا چھوڑنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ۔ ہاں تو اس کے بعد، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیں، ڈھیلا اس طرح بھی نہیں نا، لیکن اعراض کرنا پڑتا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ بچے جب جوان ہوتے ہیں، جب زیادہ فکر ہوتی ہے، شروع سے نہیں تربیت کرتے ہم، جب بچے جوان ہوتے ہیں جب زیادہ فکر ہونے لگتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا، اب یہ نہ کرے، اب یہ وہ نہ کرے، اس وقت بھی جو ہے تھوڑا مطلب اگر شروع سے ہی دینی ماحول رکھیں اور دین کی باتیں کرتے رہیں اور بچوں کے جذبات کو تھوڑا سا اس دین کی طرف لے آئیں تو پھر تھوڑا سا آسانی ہے، لیکن پھر بھی جب بچوں کا وہ ہوتا ہے تو اس وقت اعراض کے ساتھ بچوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی طرح اور تمام لوگوں کو بھی، تو اللہ کی طرف سے جھٹلانے والوں کو مہلت دینا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے جھٹلانے والوں کو یہاں پہ سزا بھی بتائی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دیجئے میرے اوپر اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتیں والے ہیں، ڈھیل دیجیے انہیں تھوڑی سی. انا لدینا انکالا و جہیما، اور بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ، یعنی کہ ان کے انجام جو نہیں مانے گا. اب آپ چھوڑ دیجیے، جو مان گیا تو ٹھیک ہے، جو آ گیا ہم سے مان گیا ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں آیا اب ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے. اور بیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ جانور کی بیڑیاں ہوتی ہیں نا، جو جانوروں کو سخت قید میں رکھا جاتا ہے، آہینی بیڑیاں انہیں باندھی جاتی ہیں اور گلے میں. اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اور بھڑکتی آگ ہے، اور کہا گیا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، یعنی کہ ایسا کھانا دیا جائے گا ان کو جو کہ ان کے گلے میں اٹکے گا، اور پانی بھی آخر میں ایسے لوگوں کے اٹکے گا. یعنی کہ کتنا تکلیف دے مرنا ہوگا، انہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی، وہ کھا بھی رہے ہوں گے، لیکن کھانا ان کے گلے میں اٹکے گا اور ان سے کھایا نہیں جائے گا. کتنی تکلیف دے مرنا ہوگا نا، یہ کہ کھایا نہیں جائے گا. ابھی آپ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو کتنی بھوک کی وجہ سے نہیں کھا پاتے ہیں، ان کے گلے میں اٹکتا ہے اگر کسی وجہ سے، کیسی اس کا شکار ہوتے ہیں، دل ملا جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ نہیں ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ وہ نہیں کھا سکیں گے پانی اور نہ کھانا کھا سکیں گے. پھندا لگ جائے گا، اٹک جائے گا، نگل نہیں سکے گا. اور کھانا بھی کس کا ہوگا؟ زخم کا. اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ خون اور پیپ سے بھرا ہوا پانی دیا جائے گا نا ان کو پینے کے لیے. اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. تو عذابا الیما، دردناک عذاب کا ذکر ہے جو کہ جھٹلانے والے ہیں. اور سورہ لقمان میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہوں گے پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے. یعنی کہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا کب؟ جب زمین کو کانپے گی اور پہاڑ جو ہے وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے ہو جائیں گے. کثیب کہتے ہیں ریت کا بھربھرا ٹیلا، ایسا ٹیلا جو ہوا کے جھونکے سے پانی کی طرح بہنے لگے. اور مہیلا کا لفظ آیا ہے مطلب بکھرا ہوا، پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت، نہ جمنے والی ہے. مطلب ریگستان میں کہیں جائیں کھڑے ہوں تو وہ پاؤں پھسلتا ہے نا، اس کے پیر کے نیچے سے مٹی جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مہیلا. تو پہاڑ جو اتنے پتھر مضبوط آج کھڑے ہیں، یہ ریت کے ٹیلوں کی طرح سے بن جائیں گے اور اڑ جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے آگے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اب یہاں پہ دیکھیں اس میں شروع کی ہی یہ آیات تھیں اور ان میں جو ہے وہی تھی، اور اس میں فرعون کا ذکر آ گیا شروع میں کہ بے شک ہم نے بھیجا طرف آپ کے ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے طرف فرعون کے ایک رسول. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، گواہ ہے تم پر. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول. کون سا رسول بھیجا تھا فرعون کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کون سے نبی تھے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا. اچھا ہاں، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو اہل مکہ کو فرعون سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایسے فرعونوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو پیچھے ہدایت دی جا رہی ہے نا ساری کی ساری، کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، اور لوگوں سے کٹنا ہے. کس طرح سے کٹنا ہے؟ دن میں اور رات میں. اور جب لوگوں سے تعلق رکھ رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کی یاد دل میں رکھنی ہے، اور رات کے وقت خاص طور پر بالکل الگ ہو کر لوگوں سے جسمانی ذہنی قلبی الگ ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے کلام کی طرف متوجہ ہونے. تمام چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فرعونوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مغروروں سے، تکبر کرنے والوں سے، اہل مکہ جیسے لوگوں سے جو کہ بہت زیادہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر. ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، پردے کا حکم کیوں ہے. بہت سارے لوگ آج بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. ہماری خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں چہرے کا پردہ تو نہیں ہے، اور یہ ہے ہی نہیں پردہ، اور بس
بہت ساری چیزوں پہ جو کہ بہت صاف صاف اعتماد ان پہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمیں یہاں پہ ہدایت ملی ہے نا سورہ مزمل میں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو پکڑ لیا ہم نے اسے پکڑنا سخت. تو ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا نا. کیا ہوا تھا؟ سمندر میں ڈوب گیا تھا، سمندر میں ڈوب کے مر گیا تھا اپنی پوری قوم کے ساتھ. تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو پکڑ سخت. اب یہاں پہ نا وبیلا، وبیل کہتے ہیں وبال سے ہے، اور وابل مطلب موسلا دار بارش، وبل سے ہے. وبل کہتے ہیں سخت اور ناخوشگوار، اور وبیل کہتے ہیں سخت ناخوشگوار دشوار بہت ہی بھاری کام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا. یعنی کہ تم کس طرح اس دن بچو گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، یہ لوگ جو کہ کفار مکہ ہیں اور ان جیسے لوگ فرعون اور فرعون کی طرح کے لوگ آج بھی اس زمانے میں بھی موجود ہیں، تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن سے، یعنی کہ قیامت کے دن کو جھٹلایا اور تم نے نہیں مانا دوبارہ اٹھنے کو اور آخر حساب کتاب کو نہیں مانا اگر، تو وہ تو دن اتنا سخت ہوگا جو کہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. اس دن کی سختی کی وجہ سے، یعنی کہ اتنا طویل دن ہوگا کہ بچے یا تو بوڑھے ہو جائیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا دوسرے معنی میں اس لیے اس طرح سے ہے کہ زمانے کی سختی اور دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، اس دن کی اتنی ہولناکی ہوگی کہ بہت زیادہ چہرے پہ سختی آ جائے گی، بہت مطلب بڑا پن آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سختی کی وجہ سے بھی. تو بچے جیسے معصوم چہرے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر بوڑھوں جیسی سنجیدگی کیسے آئے گی. آج بھی ہم دیکھیں کچھ بچے نہیں لگتے، سڑکوں پر پھرنے والے بچے جو کہ جس وقت انہیں پیار کی، محبت کی، پڑھائی کی، ماں باپ کی شفقت کی، اپنے گھر والوں کی شفقت کی، فیملی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں؟ اس وقت وہ محنت کر رہے ہیں، اس وقت وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک ایج گروپ میں ایک وہ رکھا ہے نا، ٹائم رکھا ہے کہ اس وقت اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس دور میں کام کرے گا، اس دور میں وہ آرام کرے گا نا. تو بچوں کے اوپر بھی سختی آئی ہے نا. جو بچے آپ دیکھیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے کام کے، تو ان کے چہرے پر زمانے کے حالات، لوگوں کی سختی، لوگوں کے ناروا رویوں کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، حالات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس دن کا جو قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا کہ اس دن بچوں کے چہرے پہ بھی بوڑھوں کی طرح سے سختی آ جائے گی، کیونکہ وہ اتنا سخت دن ہوگا. یہ مراد ہے. چھوٹی عمر میں غم، حادثہ، لوگوں کی مس ہینڈلنگ، زیادتیاں، ظلم، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو بڑا کر دیں گی، میچور کر دیں گی. تو ان کی معصومیت چھن جائے گی ظلم و زیادتی کی وجہ سے. آخرت کا دن اتنا سخت ترین ہوگا. اس کی سختی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس کا وعدہ ہے آخرت کے. اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے نا، السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، کہ آسمان کٹ جانے والا ہوگا، اس میں ہے وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا. یعنی کہ اس دن آخرت کا وعدہ ہے دوبارہ اٹھنے کا، حساب کتاب کا، اس میں شک نہیں کرو. مکے والے شک کیا کرتے تھے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ان ہذہ تذکرۃ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ. یہ سب ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے. یہ جو باتیں یا آیات ہم نے پڑھی یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، تاکہ ہم یاد رکھیں آخرت کے دن کو، حساب کتاب کو، اور اپنے اعمال کو درست کرتے جائیں اور اپنا تزکیہ کرتے جائیں. تو اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اب یہ ہر ایک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ
کیسا راستہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بناتا ہے یا دنیا کی طرف راستہ بناتا ہے، یعنی کہ ہر ایک کا اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح راستہ بناتا ہے، اس معاملے میں وہ کتنا سنجیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ رکوع مکمل بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ آیت کی نا ایک آیت نمبر 17 اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں اس سے پہلے والی آیت 16 میں اور اس سے پہلے والی آیت میں جہاں پہ فرعون کا ذکر آیا ہے، تو فرعون کا ذکر آیا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ بی بی آسیہ کا بھی ذکر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی نیک بھی، یعنی کہ نیک جو خواتین ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ نیکیوں میں، نیک خواتین میں حضرت آسیہ ایک خاتون ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. ہاں، اور وہ اس کا شوہر کتنا زیادہ سخت مزاج اور کتنا ظالم تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا. تو حضرت آسیہ کے کردار کے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے پھر کہ کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر بہت سخت ہے اور میں دین پر نہیں چل سکتی. اور حضرت آسیہ سے بڑھ کر کسی عورت کا امتحان نہیں ہوا ہوگا، کتنا سخت امتحان تھا حضرت بی بی آسیہ کا. اور ابتدائی دور کی صورت ہے یہ، اس میں بھی فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اہل مکہ کے حالات اور تکبر، سختی بہت ملتی جلتی تھی فرعون سے. اور کسی طرح فرعون نے حضرت آسیہ کو کس طرح سے ستایا تھا. تو آج بھی ہمارے رشتے قریبی ہمیں بہت ستاتے ہیں، ہمارے بہت قریبی، ہمارے شوہر، ہمارے بچے بھی ستا رہے ہوتے ہیں نا. میرے قریبی کون ہے؟ ہمارے بچے. تو اب ان کے لیے ہم نے کس طرح سے ان کی اصلاح کرنی ہے، صبر سے، برداشت سے، اعراض کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک یہ تھی نا آیت السماء منفطر، آسمان پھٹ جانے والا ہوگا، یعنی کہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے. فطرہ کہتے ہیں منفطر، فطرہ کہتے ہیں لمبائی میں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے. تو آسمان میں شگاف پڑ جائے گا. کبھی سوچا ہے آسمان میں شگاف کا؟ آپ خود سوچیں، جب یہ کائنات انسان دیکھے گا نا، اس وقت کے جو لوگ ہوں گے، جب قیامت آ رہی ہوگی، جب وہ دیکھے گا وہ تو اپنا لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے ابھی سیلاب آیا، لوگ دل ڈر گئے، دہل گئے تھے نا دیکھ کے کہ کیا ایسا سیلاب آ رہا تھا، ایسا کہ وہ اس کا پریشر کم ہی نہیں ہو رہا تھا پانی کا، ایسی لہریں آ رہی تھی سیلاب کی کہ وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا. اور کس طرح سے گھر مکان گاؤں پورے تباہ کر دیے نا. ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا سامنے، کس طرح سے لوگ مرے، پوری فیملیز کھڑی ہوئی تھی، وہ سیلاب جو ان کو بہا کر لے گیا. تو اس سے خوف محسوس ہوا. تو یہ تو آسمان کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سیلاب اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو دیکھی ہیں. آسمان تو پھر قیامت کے دن پھٹے گا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ. تو پھر لوگ کیا اس وقت کہیں گے نا، ہکا بکا رہ جائیں گے اس وقت. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. اس میں پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے. آخر رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھیں گے. تو بتائیے کیا سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ آیا. اچھا چلیں. اب یہ ہے کہ عمل کی بات جو ہے وہ اپنی پوائنٹ کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ تہجد اور قرآن کے ذریعے ہوگا. اور لوگوں سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو بھی راہ پہ لانے کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے. کیونکہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہمیں روکنا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے نا یہاں پہ. اللہ کا نظام ہم نے اس دنیا میں قائم کرنا ہے، اپنے گھروں میں قائم کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے اللہ نے جو حکم دیا نیکی کا وہ ہم خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. اور جس برائی سے روکا ہے وہ اس سے خود بھی رکے، دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں بھی اور باہر کے بھی لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا مسلمان کا، ہر مسلمان کا فرض ہے یہ کام کرنا. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام ہوگا کیسے؟ کن ہدایت پر عمل کرنا ہوگا؟ انعام بول رہے ہیں. یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کیسے ہوگا؟ یہی کام جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کیسے ہوگا؟ ابھی جو پڑھا ہے تہجد سے ہوگا. اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں گے. اللہ کی طرف سے ہم جتنی گہرے رہیں گے اور تنہائی میں اللہ سے راستہ
بنائیں گے، ہم تعلق جوڑیں گے، اس سے مانگیں گے قرآن کے ذریعے، اور دو چیزیں یاد رکھیں نا، قرآن اور تہجد کے ذریعے، ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا. یہ ہے اس کا پورا لباب. ٹھیک ہے، اچھا بتایا، بہت چلیں دعا کر لیتے ہیں. ایک آپ بعد میں دعا کر لوں پہلے. کہاں دعا کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك من فضل كبيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک، ہم نے جو بھی علم آج حاصل کیا یا رب العالمین اس کو ہمارے عمل میں ڈال دیجیے. یا رب العالمین جو بھی عبادت کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا رب العالمین اس محفل کی رحمت و برکت سے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا رب العالمین اس قرآن سے ہم سب کو جوڑے رکھیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اس کا علم حاصل کرنے والا بنا دیجیے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری دنیا بھی جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا رب العالمین اس محفل کی رحمت و برکت سے ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائیے. جو رزق کی تنگیاں ہیں انہیں کشادگی میں تبدیل کر دیجیے. ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، گھروں میں برکت عطا فرمائیے، رزق میں کشادگی عطا فرمائیے. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن پاک سے اور اپنے آپ سے جڑے رکھیے. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. قبر کے عذاب سے بچا دیجیے گا، آخرت کے عذاب سے بچا دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.